آسان درس قرآن نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اذا زلزلت الارض زلزالها اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ جب زمین تھر تھرا دی جائے گی جیسے اس کا تھر تھرانا طے ہے۔ سورہ زلزال یہ مکی صورت ہے اور ایک قول یہ ہے کہ یہ مدنی صورت ہے۔ اس صورت میں ایک رکوع 8 آیتیں ہیں۔ زلزال اس کا معنی ہے ہلا دینا، اور ابھی آپ نے سماعت کیا کہ یہ لفظ اس سورت کی پہلی آیت کریمہ میں موجود ہے۔ اس مناسبت سے اسے سورہ زلزال اس کا نام رکھا گیا۔ اس کے فضائل بھی سن لیجئے۔ 2 حدیث مبارکہ آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ ترمذی شریف میں ہی یہ دونوں حدیث پاک موجود ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سورہ اذا زلزلت الارض یہ آدھے قرآن کے برابر ہے، اور سورہ قل ھو اللہ احد یہ تہائی یعنی 10 پاروں کے برابر ہیں، یعنی قرآن کے 10 پاروں کے برابر ہے۔ اور فرمایا سورہ قل یا ایھا الکافرون یہ 4 قرآن کے برابر ہے، یعنی یہ بھی یعنی قرآن کے 4 حصے کیے جائیں تو اس میں سے 4 حصہ یعنی 7.5 پارے کا برابر یہ سورت ہے۔ اسی طرح حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو سورہ زلزال پڑھے یہ اس کے لیے نصف قرآن کے برابر ہوگی، اور جو سورہ کافرون پڑھے یہ اس کے لیے 4 قرآن کے برابر، اور سورہ اخلاص کا پڑھنا 3 قرآن پاک کی تلاوت کرنے کے برابر ہے۔ یعنی یہ سورت اتنی بابرکت ہے کہ اسے اگر ایک بار کوئی پڑھتا ہے تو اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ اسے 15 پارے تلاوت کرنے کا ثواب اللہ عطا فرماتا ہے۔ سورہ اخلاص 1 مرتبہ پڑھے تو 10 پاروں کا ثواب، اور سورہ کافرون اگر ایک بار پڑھے تو 4 قرآن یعنی 7.5 پارے کے برابر یہ سورہ کافرون ہے۔ پہلی آیت کریمہ جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی کہ جس میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ جب زمین تھر تھرا دی جائے گی جیسے اس کا تھر تھرانا طے ہے۔ فرمایا کہ جب زمین یہ قیامت سے پہلے ہوگا، کہ جب قیامت قائم ہونے والی ہوگی اس سے پہلے یہ سارا منظر ہوگا۔ فرمایا کہ جب زمین اپنے زلزلے کے ساتھ تھر تھرا دی جائے گی اور زمین پر کوئی درخت، کوئی عمارت، کوئی پہاڑ یہ زمین پر باقی نہ رہے گا، حتیٰ کہ فرمایا کہ زلزلے کی شدت اتنی ہوگی، الامان والحفیظ کے فرمایا کہ ہر چیز ٹوٹ پھوٹ جائے گی، اور زمین کا یہ تھر تھرانا اس وقت ہوگا کہ جب قیامت بالکل نزدیک ہوگی، یا پھر قیامت کے دن یہ زمین تھر تھرا دی جائے گی۔ قیامت کا زلزلہ کتنا ہولناک ہے، اگر آپ سورہ حج کی پہلی آیت کریمہ پڑھیں تو سورہ حج کی پہلی آیت کریمہ اور دوسری آیت کریمہ میں اس منظر کو بھی تھوڑا سا بیان کیا گیا۔ یا ایھا الناس اے لوگو اتقوا ربکم اپنے رب سے ڈرو، یعنی دنیا میں بتایا گیا کہ اپنے رب سے ڈرو، ایسا وہ وقت بھی آنے والا ہے۔ فرمایا ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم کہ بے شک قیامت کا زلزلہ جو ہے وہ بہت بڑی چیز ہے۔ یوم ترونھا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سکارى وما هم بسکارى ولكن عذاب اللہ شدید۔ فرمایا کہ جس دن تم اسے دیکھو گے، کسے دیکھو گے؟ فرمایا تو یہ حالت ہوگی جب یہ منظر ہوگا، قیامت کا زلزلہ ہوگا، تو فرمایا اس وقت تم یہ منظر بھی دیکھو گے کہ ہر دودھ پلانے والی اپنے دودھ پیتے بچے کو بھی بھول جائے گی، اور فرمایا کہ جس کے پیٹ میں بچہ ہوگا ہر حمل والی اپنا حمل ڈال دے گی، اور تو لوگوں کو دیکھے گا کہ جیسے نشے میں ہیں،
فرمایا حالانکہ وہ نشے میں نہیں ہوں گے لیکن وہ اس وقت وہ منظر ایسا ہوگا، فرمایا لیکن یہ اللہ کا عذاب بڑا شدید ہے۔ پھر اگلی آیت کریمہ میں سورہ زلزال کی دوسری آیت کریمہ میں ارشاد فرمایا وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، اور زمین اپنے بوجھ باہر پھینک دے گی، وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا، اور آدمی کہے گا اسے کیا ہوا۔ اللہ فرماتا ہے کہ جب زمین اپنے اندر، پہلے تو زمین پر سب کچھ ختم، اب زمین کے اندر کیا ہے، تو فرمایا جب زمین اپنے اندر موجود خزانے اور مردے، کیونکہ زمین کے اندر خزانے ہیں اور مردے ہیں، مردے دفن کیے جاتے ہیں، تو فرمایا جب زمین اپنے اندر موجود خزانے اور مردے یہ سب باہر نکال کر پھینک دے گی، یاد رکھیے گا کہ انسان اور جنات یہ بوجھ والے وجود ہیں، یعنی یہ ایک بوجھ ہے اور ان کا وجود ہے، جب تک یہ زمین کے اوپر ہیں تو یہ زمین پر بوجھ ہیں، اور جب یہ زمین کے اندر ہوں گے تو فرمایا یہ زمین کے لیے بوجھ ہیں۔ اسی وجہ سے انسانوں اور جنات کو ثقلین بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ یہ مردہ ہوں یا زندہ، زمین جو ہے ان کا بوجھ اٹھاتی ہے، اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، کہ زمین اپنے بوجھ باہر پھینک دے گی، تو یہ زمین پر بوجھ ہے۔ اسی طرح زمین کے اس عمل کے بارے میں ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ اما پارے کی ہی سورہ انشقاق میں اس طرح بیان فرماتا ہے کہ وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ، اب وہ منظر یاد کروایا گیا قرآن میں، فرمایا جب زمین کو دراز کر دیا جائے گا، وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ، اور جو کچھ اس میں ہے زمین اسے باہر ڈال دے گی، وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، اور وہ اپنے رب کا حکم سنے گی، بس زمین اپنے رب کا حکم سنے گی، سب نکال کر باہر پھینک دے گی، اور فرمایا اسے یہی لائق ہے۔ پھر اللہ نے انسان کو فرمایا یا ایھا الانسان، اے انسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقی، بے شک تو اپنے رب کی طرف دوڑنے والا ہے پھر اس سے ملنے والا ہے۔ یعنی انسان کو وہ منظر قرآن میں یاد کروایا گیا کہ جب زمین سے نکلے گا اور محشر کے میدان کی طرف انسان دوڑتا ہوا جا رہا ہوگا، کیونکہ وہاں سب نے جانا ہے اور اپنا حساب دینا ہے، تو یہی بات فرمائی گئی کہ تو اس سے ملنے والا ہے۔ اللہ اکبر۔ حدیث پاک سنیے کہ مسلم شریف کی حدیث ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا زمین سونے چاندی کے ستونوں جیسے اپنے جگر پارے اگل دے گی۔ آج اسی کے لیے لڑائیاں ہوتی ہیں، اسی کے لیے قتل ہوتا ہے، اسی کی وجہ سے رشتہ داری توڑ دی جاتی ہے، لیکن وہ بات بھی میرے آقا نے فرما دیا کہ یہ زمین جب اپنے یعنی سونے چاندی کو نکالے گی تو میرے آقا نے فرمایا زمین سونے چاندی کے ستونوں جتنے یعنی اتنے بڑے بڑے ستون ہوں گے، فرمایا اپنے جگر پارے اگل دے گی، قاتل اسے دیکھے گا، یعنی کیونکہ اب تو سب نکل گئے زمین سے، تو میرے آقا فرماتے ہیں قاتل یہ سونے چاندی کو دیکھ کر کہے گا اسی مال کی وجہ سے تو میں نے قتل کیا تھا۔ رشتہ داری توڑنے والا کہے گا اسی کی وجہ سے تو میں نے رشتہ داری توڑ دی تھی۔ چور دیکھ کر میرے آقا فرماتے ہیں اسے کہے گا اسی مال کی وجہ سے تو میرا ہاتھ کاٹا گیا تھا۔ اللہ اکبر۔ پھر میرے آقا فرماتے ہیں پھر سب اس مال کو چھوڑ دیں گے اور فرمایا اس میں سے کوئی کچھ نہیں لے گا، یعنی سب چھوڑ دیں گے۔ زمین جب اگل دے گی وہ سب اس کو چھوڑتے ہوئے آگے بڑھیں گے۔ اللہ فرماتا ہے وقال الانسان ما لها، اور آدمی کہے گا اسے کیا ہوا، یعنی اس زلزلے کے وقت وہ لوگ جو لوگ موجود ہوں گے یعنی زندہ ہوں گے تو وہ حیرت سے کہیں گے کہ زمین کو کیا ہو گیا، کہ کیوں ایسی مضطرب بے چین ہے، اور اتنا شدید زلزلہ آیا کہ جو کچھ اس کے اندر تھا اس نے سب باہر پھینک دیا۔ یعنی انسان جو زندہ ہوں گے اس وقت وہ حیرت کرے گا۔ اللہ پھر آگے مزید چوتھی آیت کریمہ میں ارشاد فرماتا ہے یومئذ تحدث اخبارها، اس دن وہ اپنی خبریں بتائے گی، بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا، اس لیے کہ تمہارے رب نے اسے حکم بھیجا۔ ان دو آیات کا مختصر خلاصہ یہ
کہ فرمایا جب یہ جو پیچھے باتیں بیان کی گئی یہ امور واقع ہو کے اس دن زمین اللہ کے حکم سے مخلوق کو اپنی خبریں بھی بتائے گی، جو نیکی جو برائی اس زمین پر کی گئی وہ سب زمین بیان کرے گی۔ اس سے مقصود کیا ہوگا؟ فرمایا اس سے مقصد یہ ہوگا کہ زمین نافرمانوں سے شکوہ کرے، آج نہیں کر رہی لیکن کل قیامت کے دن اس زمین کو اللہ زبان دے گا۔ فرمایا یہ زمین اللہ کی نافرمانوں سے شکوہ کرے گی اور فرما برداروں کا شکریہ ادا کرے گی، چنانچہ وہ یہ کہے گی کہ فلاں شخص نے مجھ پر نماز پڑھی، فلاں نے مجھ پر رہتے ہوئے زکوٰۃ دی، فلاں نے روزے رکھے، فلاں نے حج کیا، جبکہ فلاں نے کفر کیا، فلاں نے زنا کیا، فلاں نے چوری کی، فلاں نے یہ ظلم کیا۔ حتیٰ کہ میں اس مفسرین فرماتے ہیں اس آیت کریمہ کی تفسیر میں کافر یہ جب یہ ساری باتیں سنے گا تو وہ تمنا کرے گا کہ اسے جہنم میں فوراً پھینک دیا جائے۔ اللہ اکبر۔ اس سے معلوم ہوا کہ زمین ہمارے اعمال پر گواہ ہے اور قیامت کے دن یہ ہمارے سامنے ہمارے اعمال بیان کرے گی۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس آیت کریمہ کی تفسیر جو کی وہ سنیے، اسی آیت کریمہ کی یومئذ تحدث اخبارہا، حضور نے خود اپنی مبارک زبان سے اس کی تفسیر کیا کی، سنیے یہ حدیث پاک۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی یومئذ تحدث اخبارہا، پھر ارشاد فرمایا تم جانتے ہو اس زمین کی خبریں کیا ہیں؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے عرض کی اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اس کی خبریں یہ ہیں کہ وہ ہر مرد اور عورت پر ان کے اعمال کی گواہی دے گی جو انہوں نے اس کی پیٹھ پر کیے۔ وہ کہے گی کہ اس نے فلاں دن یعنی تاریخ بھی بتائے گی، وقت بھی بتائے گی، سال بھی بتائے گی، سب کچھ بتائے گی۔ فرمایا کہ اس نے فلاں دن یہ عمل کیا تھا اور اس نے فلاں دن یہ عمل کیا۔ میرے آقا نے فرمایا یہی اس کی خبریں ہیں۔ لہٰذا ہم سب مسلمانوں کے لیے پیغام ہے، ہمیں ہر انسان کو یہ چاہیے کہ وہ زمین پر گناہ کرتے وقت محتاط رہے۔ حضرت ربیعہ جرشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا زمین سے محتاط رہو، یہ تمہاری اصل ہے۔ حضور نے فرمایا زمین سے محتاط رہو، یہ تمہاری اصل ہے۔ جو کوئی اس پر اچھا برا عمل کرے گا یہ اس کی خبر دے گی۔ اسی طرح یہ تو زمین ہے، زمین تو دے گی، لیکن قرآن ہمیں یہ بھی بتاتا ہے کہ یہ باڈی کے ہر اعضاء جو ہیں یہ بھی ہمارے اوپر گواہ ہیں۔ یہاں تک کہ اللہ جو تین چیزیں جو برائی میں سب سے زیادہ اہم کردار ادا کرتی ہیں، ایک کان ہے، ایک آنکھیں ہیں، ایک دل ہے، اس کے بارے میں اللہ نے قرآن میں فرمایا ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، بے شک کان اور آنکھ اور دل ان سب کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ اور فرمایا یوم تشہد علیہم السنتہم وایدیہم وارجلہم بما کانوا یعملون، جس دن ان کے خلاف ان کی زبانیں اور ان کے ہاتھ اور ان کے پاؤں ان کے اعمال کی گواہی دیں گے۔ ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں رب کریم ہمیں اپنے کانوں کی، آنکھوں کی، دل کی، زبان کی، ہاتھ پاؤں سے ہم گناہ کرنے لگیں تو اس بات کو ہم پیش نظر رکھیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن یہ اعضاء اس گناہ کی گواہی دیں۔ اللہ ہمیں گناہوں سے نفرت عطا فرمائے، گناہوں سے بیزاری عطا فرمائے اور گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس آیت کریمہ کی 3 آیت کریمہ رہ گئی، وہ کل انشاءاللہ اور سورہ عادیات کا ہم آغاز کریں گے۔ اللہ رب العالمین قرآن حکیم کا نور اور اس کا فیضان ہمیں نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ کہ اللہ پاک جو کو سنا اس پر کوئی غلطی کوتاہی معاف فرما، اپنی بارگاہ میں قبول فرما، قرآن حکیم کا نور اور اس کا فیضان نصیب فرما، ہمارے لیے سمجھنا سمجھانا غور و فکر کرنا عمل کرنا آسان فرما دے۔ یا رب العالمین ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما دے، ہماری بے حساب مغفرت فرما،
ہمارے ماں باپ کی، حضور کی تمام امت کی بے حساب مغفرت فرما، ایمان و عافیت پہ زندگی، اسلام پر زندگی، ایمان و عافیت پہ ہم سب کا خاتمہ فرما، خاتمہ بالایمان فرما، خاتمہ بالخیر فرما، موت کے وقت ہمارے ایمان کی حفاظت فرما، موت کے وقت ہماری زبان سے کلمہ حق لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ کلمہ شریف ہماری زبان پر جاری فرما، آج تک جتنے دعائیں کی ہیں آئندہ کریں گے تمام دعاؤں کو قبول فرما، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ۔